حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ تلنگانہ میں 3 دنوں تک گرج چمک کے ساتھ زبردست بارش کا امکان ہے۔ کہا گیا ہے کہ میدک، رنگاریڈی، حیدرآباد، محبوب نگر، ورنگل، نلگنڈا، کھمم اور کاماریڈی کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اسی طرح تیز ہوائیں بھی 30 سے 40 کلومیٹر کی فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی۔ اس سلسلے میں متعلقہ اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حکومت ہند کی جانب سے ہندوستانی باشندوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور سفارت خانے سے رابطے میں رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ مشرقی وسطی میں سیکیورٹی کی سنگین صورتحال کے پیش نظر حکومت ہند نے ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور وہاں رہنے والے ہندوستانیوں کو تہران میں واقع ہندوستانی سفارت خانے کے رابطے میں رہنے کا مشورہ دیا۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ہم خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال میں حالیہ اضافے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایران کے تمام غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ایڈوائزری میں کہا گیا ہے۔ حیدرآباد کے ایک کپڑوں کے شو روم میں کپڑوں کی خریدی کے دوران ایک نوجوان کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ جاکی شو روم میں کپڑے خریدنے کے دوران پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی کے پرگتی نگر کے قریب ایک جاکی شو روم میں کپڑے خریدنے کے دوران کلال پروین گوڑ 37 سالہ نامی نوجوان دل کا دورہ پڑنے سے گر گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے ہائیڈرا کے اختیارات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس آرڈیننس کو قانونی حیثیت اور مزید اختیارات دینے کے لیے منظور کیا گیا ہے، جسے جلد ہی تلنگانہ اسٹیٹ گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ آرڈیننس کے تحت گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن ایکٹ میں شق 384B کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے ہائیڈرا کو اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے مزید اختیارات ملیں گے۔ اس اقدام کو ہائیڈرا سے متعلقہ تنازعات، خاص طور پر حزب اختلاف کی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے گروپوں کی جانب سے جو اتھارٹی کے قانونی موقوف اور جھیلوں و نالوں کے ارد گرد فل ٹینک لیولز اور بفر زون میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کے اختیارات پر سوال اٹھا رہے تھے کو حل کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ آرڈیننس کی منظوری کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن اس سلسلے میں راج بھون یا ریاستی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعے میں ایک شخص کی جانب سے کیے گئے جنسی استحصال کے نتیجے میں 13 سالہ نابالغ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں پیش آیا۔ تاخیر سے سامنے آئے اس معاملے کی پولیس سے شکایت کی گئی، جس کے بعد پولیس نے ملزم کے خلاف پاکسکو معاملہ درج کر لیا۔ ملزم کی شناخت سامبیا کے طور پر کی گئی ہے۔ اس نے 13 سالہ لڑکی کا جنسی استحصال کیا۔ حال ہی میں لڑکی نے پیٹ درد کی شکایت کی، جس پر اس کی ماں لڑکی کو ورنگل کے ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بتایا کہ لڑکی 4 ماہ کی حاملہ ہے۔ ماں یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی اور پوچھنے پر لڑکی نے پوری تفصیل بتائی۔ لڑکی کے ارکان خاندان نے اس بات کی شکایت پولیس سے کی، جس کے بعد پولیس نے ملزم کے خلاف پاکسکو کیس درج کر لیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے انڈیا اتحاد کے تمام لیڈروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے باہمی اختلافات کو بھلا کر ایک ساتھ الیکشن لڑیں۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے امت شاہ کو یقین دلایا کہ مہاراشٹر میں اگلی حکومت انڈیا اتحاد ہی بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ شنڈے نے چہارشنبے کے روز امت شاہ سے ریاست میں انڈیا کے امیدواروں کے ناموں کا جلد سے جلد اعلان کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ امت شاہ منگل سے 2 دن کے مہاراشٹر کے دورے پر ہیں۔ ایکناتھ شنڈے نے چہارشنبے کو امت شاہ سے ملاقات کی اور ریاست کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شیو سینا کے ممکنہ سیٹوں کی فہرست پر وزیر اعلیٰ نے امت شاہ سے کہا کہ سیٹوں کی جلد تقسیم ضروری ہے، ورنہ لوک سبھا انتخابات کی طرح اسمبلی میں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ریاست میں انڈیا کی مخلوط حکومت لائیں گے۔ کولکتہ کے RG کر میڈیکل کالج اور ہاسپٹل میں غنڈہ گردی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی اندرونی انکوائری کمیٹی نے چہارشنبے کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں 37 افراد کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی سازش کی گئی۔ یہ تحقیقات سینئر اور جونیئر ڈاکٹروں سمیت 59 افراد کے خلاف کی گئی، جن پر ہاسپٹل کے احاطے میں دھمکی کلچر پھیلانے کا الزام تھا۔ ذرائع کے مطابق 59 افراد میں سے 37 کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ 16 کے خلاف معمولی تعدیبی کارروائی کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی 6 افراد بھی نگرانی میں رہیں گے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی جب مغربی بنگال جونیئر ڈاکٹرز فورم نے اپنے ساتھی کی عصمت دری اور قتل کے خلاف اپنی ہڑتال دوبارہ شروع کی ہے۔ فورم کے 10 نکاتی مطالبات میں غنڈہ گردی کے
کلچر کا مسئلہ نمایاں ہے۔ فورم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہر میڈیکل کالج میں ایسی انکوائری کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جن کی تحقیقات کی جائیں اور غنڈہ سنڈیکیٹ میں ملوث افراد کو سزا دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاستی سطح پر انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی جائے۔ مغربی بنگال میڈیکل کونسل نے اس سلسلے میں پہلے ہی 6 ڈاکٹروں کو معطل کر دیا جن پر غنڈہ گردی کے کلچر میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ ان میں سے کچھ کو ریاستی محکمہ صحت نے معطل بھی کر دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جھارکھنڈ کے ہزاری باغ میں 80,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ مودی نے دھرتی آباد قبائلی گرام اترکش ابھیان کا آغاز کیا۔ 40 ایکلوں کے یہ ماڈل رہائشی اسکولوں کا افتتاح کیا اور 25 EMRS کا سنگ بنیاد رکھا۔ مودی نے پردھان منتری قبائلی انصاف مہا ابھیان کے تحت کئی پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے جھارکھنڈ کے ترقی کے سفر کا حصہ بننے پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے چند روز قبل جمشید پور میں سینکڑوں کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرنے کے لیے اپنی آمد کو یاد کیا۔ مودی نے PM آواس یوجنا کے تحت جھارکھنڈ کے ہزاروں غریب لوگوں کو مستقل مکانات حوالے کرنے کا بھی ذکر کیا۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔